السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے جین مت کے بارے میں۔ جین مت 6 صدی قبل مسیح میں ہندو مت سے نکلا ہوا ایک دین ہے جو جملہ مظاہر زندگی میں مساوات اور روحانی آزادی کا حامی ہونے کے ساتھ ساتھ 5 حلفیہ اقرار یعنی جانداروں کا قتل، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، جنسی تسکین اور حصول جائیداد سے مکمل دوری اختیار کرنا کرتا ہے، کیونکہ اس کا ہدف سخت ریاضتوں کے ذریعے دنیا سے بے رغبتی ہے جس کا مظہر رہبانیت ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ نیم برہنہ اور دنیا کی تمام لذتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ عدم تشدد و ضبط نفس کے ذریعے نجات یعنی موکش حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مذہب اپنی بے انتہا سختیوں کی وجہ سے دنیا میں نہ چل سکا، تاہم ہندوستان میں آج بھی جین مت کے بہت سے پیروکار موجود ہیں۔ لاہور میں جین مندر اس مذہب کے عبادت خانے اور یادگار کے طور پر موجود ہے۔ لفظ جین مت سنسکرت کے ایک لفظ جن سے لیا گیا ہے جس کے معنی فاتح اور غالب کے ہیں۔ دراصل یہ لفظ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ جس شخص نے اپنے جذبات اور نفس پر فتح حاصل کر لی وہ فاتح ہے، یعنی جین مت کے بخشوؤں میں جذبات اور جسمانی آسائشوں کے حصول کے درمیان جو معرکہ جاری رہتا ہے، گویا یہ اپنے آپ کو جینی کہہ کر اپنے زام میں خود کو اپنی خواہشات پر غالب آ جانے والے شمار کرتے ہیں۔ جین مت کو جین شناسن اور جین دھرم بھی کہتے ہیں۔ جین مت کا شمار دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد کب، کہاں اور کس نے رکھی، اس کے بارے میں ماہرین آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ بہرحال اس کے آخری 2 رہنما پر سوناتھ اور مہاویر بہت معروف ہیں، اور موجودہ جین مت کا بانی مہاویر کو قرار دیا جاتا ہے۔ روایتی طور پر جین مت کے پیروکار اپنے مذہب کی ابتدا ان 24 تیر تھنکروں کے سلسلے کو قرار دیتے ہیں جن میں پہلا تیر تھنکر رشبھ دیو اور آخری مہاویر تھے۔ جین مت کے پیروکار یہ یقین رکھتے ہیں کہ جین مت ابدی اور لافانی ہے۔ یہ مذہب اسی وقت سے ہے جب سے دنیا بنی ہے، اور تب تک رہے گا جب تک دنیا باقی ہے۔ جین مت کے لوگ مہاویر کو آخری اوتار یا آخری دیوتا مانتے ہیں۔ اس مذہب کی تشکیل مہاویر سے قبل جین مت کی تشکیل میں 30 لوگ گزرے ہیں۔ جینیوں کا رہنما مہاویر سن 500 ہجری میں ہندوستان کے شہر پٹنہ کے قریب ایک کھشتری خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا۔ مہاویر نے 30 سال کی عمر میں رہبانیت یعنی ترک دنیا اختیار کی، اور 12 سال تک بالکل عریاں یعنی ننگا رہا، یہاں تک کہ اپنے سر کے بال نوچ ڈالے، اور ریاضت کے دوران وہ کسی قسم کی گندگی کو اپنے جسم سے جدا نہ کرتا، یہاں تک کہ لوگ اس کے گندے جسم، گندے بدن اور غلیظ حلیے کو دیکھ کر اس پر آوازیں کستے۔ پھر ایک دریا کے کنارے 42 سال کی عمر میں اسے معرفت اور گیان حاصل ہوا، اس لیے جینی فاتح کہا گیا۔ یہی نام اس کے پیروکاروں نے اپنا لیا۔ مہاویر کا انتقال 72 سال کی عمر میں جنوبی بہار کے ایک مقام پاوا میں ہوا۔ ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک جین مت ہندوستانی ریاستوں اور مملکتوں کا سرکاری مذہب رہا ہے۔ نیز بر صغیر ہند میں اس مذہب کی کافی اشاعت ہوئی۔ 8ویں صدی عیسوی سے جین مت کی شہرت اور اشاعت میں کمی آنے لگی، جس میں اس خطے کے سیاسی ماحول نے بھی اثر ڈالا، یہاں تک کہ جین مت آج کل ہندو مذہب کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ جینیوں کو بالعموم ہندو ہی سمجھا جاتا ہے، اور مردم شماری میں بھی یہ ہمیشہ ہندوؤں کے ساتھ گنے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب ہونے کے لحاظ سے یہ ایک الگ مذہب تھا۔ عقائد و نظریات مہاویر کے بعد جین مت میں عقائد و نظریات کے اعتبار سے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ موجودہ دور کے جین مت پیروکاروں کے عقائد و نظریات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ انکار خدا جین مت خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے جو بڑا ہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت خدا ہے۔ دنیا میں ہر چیز جاودانی یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں، مگر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے۔ نروان یعنی روح کی مادے اور جسم سے رہائی نویں جنم کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ عقائد و نظریات مہاویر کے بعد جین مت میں عقائد و نظریات کے اعتبار سے بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ موجودہ دور کے جین مت پیروکاروں کے عقائد و نظریات
آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، انکار خدا۔ جین مت خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بڑا ہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت خدا ہے۔ دنیا میں ہر چیز جاویدانی یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں مگر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے۔ نروان یعنی روح کے مادے اور جسم سے رہائی نویں جنم کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ جین مت کے عقائد 7 کلیوں کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں، جنہیں جین مت کی اصطلاح میں 7 تطویات یعنی 7 حقائق کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات اور زندگی کے بنیادی مسئلے اور اس کے حل کے بارے میں 7 نظریات ہیں، جن میں جین مت کا بنیادی فلسفہ بخوبی سمٹ کر آ گیا ہے۔ 7 حقائق درج ذیل ہیں۔ جیو روح کی ایک حقیقت ہے۔ نمبر 2، عجیب غیر ذی روح بھی ایک حقیقت ہے جس کی ایک قسم مادہ ہے۔ نمبر 3، اسرو روح میں مادے کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بند روح میں مادہ کی ملاوٹ سے روح مادہ کی قیدی بن جاتی ہے۔ نمبر 5، سمورا روح میں مادہ کی ملاوٹ کو روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، نرجرا روح میں پہلے سے موجود مادہ کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، موکش روح کی مادہ سے مکمل دوری کے بعد نجات یعنی موکش حاصل ہو سکتی ہے۔ عقائد کے لحاظ سے پابندیاں، جانوروں کو ہلاک نہ کرنا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کی بھی حفاظت کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، حتیٰ کہ پتھروں کو کاٹنا بھی ان کے نزدیک گناہ ہے۔ بعض جینی زمین پر کاشت کی گئی سبزیاں کھانا بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے زیر زمین مخلوقات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرقے، ورد ہمان مہاویر کی وفات کے 160 سال بعد جین مت دھرم کے پیروکار 2 حصوں یا 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ دگمبر یا دگامبر کہلانے لگا اور دوسرا شویتمبر یا شویتامبر کہلانے لگا۔ اس وقت جین مت انہی 2 بڑے فرقوں میں تقسیم ہے۔ دگمبر سنسکرت میں امبر کے ایک معنی کپڑے یا لباس کے ہیں۔ دگمبر اس شخص کو کہتے ہیں جو بغیر لباس رہتا ہے۔ چونکہ اس فرقے کے سادھو بغیر لباس رہتے ہیں اس لیے ان کو دگمبر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم دور حکومت میں انہیں زبردستی کپڑے پہنائے گئے، لیکن آج بھی ان سادھوؤں کا یہی رویہ ہے کہ یہ بغیر لباس رہتے ہیں۔ کمبھ میلہ اجلاس میں یہ سادھو آج بھی اریاں یعنی برہنہ حصہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے مندروں میں رکھی گئی ترتھنکروں کی مورتیوں کو بھی برہنہ رکھتے ہیں۔ ان کی اکثریت جنوبی ہندوستان میں آباد ہے۔ شویت امبر سنسکرت زبان میں شویت کے معنی سفید رنگ اور امبر کے معنی لباس کے ہیں، اس لحاظ سے شویت امبر یا اشویتا امبر کے معنی سفید لباس کے ہوئے۔ وہ سادھو جو سفید کپڑے پہنتے ہیں انہیں اشویتا امبر کہتے ہیں، اور یہ اکثر اپنے منہ پر سفید کپڑا باندھے رہتے ہیں، نیز یہ اپنے ترتھنکروں کی مورتیوں کو لنگوٹ باندھ کر رکھتے ہیں۔ مذہبی کتابیں، جین مت کا لٹریچر 12 کتابوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 4 بہت مشہور ہیں: آنگس یا آنگا، نمبر 2 میوولا، نمبر 3 سوترا، نمبر 4 اپانگا۔ ان میں سے آنگس ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب جین مت کی کچھ عبادات اور رسم و رواج کا ذکر کرتا ہوں۔ روزے، جین دھرم میں روزے کی سخت شرائط ہے۔ ان کے یہاں 40 دن کا روزہ ہوتا ہے، نیز بعض خاص تہواروں سے پہلے بھی روزے رکھنے کا دستور پایا جاتا ہے۔ سانتھرا، یہ جین مذہب میں ایک روایت ہے جس میں تادم مرگ بھوکا رہا جاتا ہے۔ تادم مرگ روزے کی رسم جین مذہب کے پیروکار موت کی تیاری کے لیے کرتے ہیں۔ نروان حاصل کرنے کے طریقے، جین مت میں اطمینان قلبی اور نروان حاصل کرنے کے لیے مہاویر کے بیان کردہ 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ سلبی اور دوسرا ایجابی ہے۔ بعض اہم رسومات، جین مت سے تعلق رکھنے والے سادھو اپنے ہاتھوں ایک کمنڈل یعنی مٹی لکڑی سے بنا ہوا پانی کا برتن اور ایک ٹوکری رکھتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھیک وصول کرتے ہیں۔ اگر بھیک نہ ملے تو بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ دن میں صرف 1 مرتبہ سورج غروب ہونے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، اور یہ گوشت نہیں کھاتے بلکہ سبزیوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر کھانے میں کوئی بال یا کیڑا مکوڑا نظر آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتے اور اگلے دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ننگے پاؤں ہی چلتے ہیں، ہاتھ میں مور پنکھوں کی ٹوکری رکھتے ہیں اور اسی سے اڑنے والے کیڑوں مکوڑوں کو اڑاتے ہیں۔
تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ 2 ماہ میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال نوچتے ہیں اور طہارت کے لیے کمنڈلی میں گرم اور چھنا ہوا پانی رکھتے ہیں۔ ان کے مقدس مقامات میں سماتا کا پہاڑ جہاں مہاویر کا انتقال ہوا تھا، کوہ آبورا، یہ شروان بیلا گولا اور گو مٹھیشور کرناٹک مجسمہ ہے۔ جین مت ایک غیر فطرتی دین ہے اور اس کے کئی عقائد اور اعمال ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ناممکن ہے، جبکہ مذہب اسلام ایک فطرتی دین ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جین مت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جبکہ مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم ہی معرفت خداوندی اور تسلیم وجود خدا ہے۔ جین مت میں کئی احکام ایسے ہیں جو فطرت کے خلاف اور بہت مشکل ہیں، جیسے کنوارا رہنا، مسلسل روزے رکھنا، جانداروں کو نہ مارنا وغیرہ۔ اس لیے اس مذہب کے پیروکار اکثر سر جھکائے ہاتھ میں جھاڑو لیے پھرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اعمال غیر فطری ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تکلیف دہ اور طاقت سے باہر ہیں۔ یاد رہے، آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہم کئی جاندار چیزوں کو کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے مارتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری خوراک میں کئی بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ نیز مسلسل روزے رکھنا تادم وفات خودکشی کا ایک عمل ہے۔ اس کے برعکس اسلام کی جملہ احکام قیامت تک آنے والے لوگوں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان ہوئے، جو عین فطرت کے مطابق ہیں، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس لیے یہ کسی کو اس کی طاقت اور بساط سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامی نظام فطرت کے منافی اور غیر طبعی ہے۔ جین مت میں ننگی رہنا صرف ایک غیر اخلاقی اور غیر فطرتی عمل ہے، جبکہ اسلام ہمیں حیا کی ایسی تعلیم دیتا ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2016 ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ، یعنی حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت سے ہے۔ جین مت ازدواجی زندگی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جبکہ اسلام اسے ایمانی زندگی کا جز قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔